نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور جو مرد یا عورت چور ہو تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چور کی سزا بیان کی گئی، اور شرعی اعتبار سے جب اگر چوری ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ چوری کی پہلے تعریف ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ چوری کسے کہتے ہیں۔ تو چور کے لیے جو لفظ استعمال ہوا قرآن حکیم کی جو اس آیت میں سرقہ، یعنی چوری کا لغوی معنی ہے خفیہ طریقے سے کسی اور کی چیز اٹھا لینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ شرعی تعریف اس کی یہ ہے کہ کوئی عاقل ہو، بالغ ہو، شخص ہو، عاقل بالغ شخص کا کسی ایسی محفوظ جگہ سے کہ جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو 10 درہم یا اتنی مالیت یا اس سے زیادہ کی کوئی ایسی چیز جو جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، چھپ کر کسی شبہ و تعویل کے بغیر اٹھا لینا، یہ چوری کہلاتی ہے۔ چوری کرنے سے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چوری کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے چوری کرنا بھی ہے۔ 2 حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک پہلی جو ہے وہ مسلم شریف کی، دوسری نسائی شریف میں، اور دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ دوسری حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ چوری سے متعلق 2 مسائل، شرعی مسائل میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ چوری کے ثبوت کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، چور خود اقرار کر لے کہ میں نے چوری کی، چاہے وہ ایک ہی بار ہو اور وہ اس کا اظہار کر دے۔ نمبر 2 مرد گواہی دیں، اگر ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح نمبر 2 فرمایا قاضی گواہوں سے چند باتوں کا سوال کرے گا، کس طرح چوری کی، جو گواہی دینے آئے کہ اس نے چوری کی تو پھر قاضی ان سے سوال یہ کرے گا کہ کس طرح چوری کی، کہاں کی، کتنے کی اور کس کی چیز چرائی۔ جب جو گواہ ہیں وہ ان تمام باتوں کا جواب دے دیں اور ہاتھ کاٹنے کی تمام شرائط پائی جائیں تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ہم نہیں کاٹیں گے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کسی نے چوری کی تو وہ خود لے کے ہاتھ کاٹنے بیٹھ جائے، تو ایسا یاد رکھیے گا جتنے بھی قرآن حکیم میں حدود ہیں، تعزیر ہیں، جو مسائل بیان ہوئے وہ عوام اس کا فیصلہ نہیں کرے گی، اور عوام اپنے ہاتھ میں قانون کو لے نہیں سکتی، بلکہ اس کے لیے حکمرانوں کو، جن کو اللہ رب العالمین اگر حکمرانی دے، وہ ملک کے بڑے حاکم ہوں اور وہ اسلامی نظام اس میں نافذ ہو، اگر یہ سزائیں دی جائیں تو جس طرح کل ہم نے 2-3 دن پہلے ڈاکو کے بارے میں، یہی سورہ مائدہ میں ڈاکو کے بارے میں بھی آیا تھا کہ ڈاکو کی کیا کیا شرائط، پھر ڈاکہ زنی ہوئی تو پھر اس کو کیا سزا ملے گی، وہ بھی ہم سن چکے، اور آج کی ایک آیت میں رشوت سے متعلق بھی آئے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر، اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب سورہ مائدہ سکھائی جائے گی
تو معاشرے میں کوئی چور پیدا نہیں ہوگا، اور چور چوری کرنے سے پہلے اسے اللہ کا ڈر ہوگا کہ میں اگر چوری ڈاکو کو بھی عبرت ہوگی، رشوت لینے والوں کو، اور اس میں بہت سے مسائل اس سورہ مائدہ میں سکھائے گئے ہیں۔ اگر یہ ہمارے نصابوں میں ہو، ہماری زندگی میں یہ سورہ مائدہ کا پورا نصاب شامل ہو، آپ اندازہ لگائیے کہ معاشرے میں کتنا امن و سکون ہو۔ تو یہ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ نور کیوں سکھاؤ؟ اس میں عورتوں کو شرم و حیا کے بارے میں اور کس طرح اپنے زندگی کے سارے معاملات گھر میں نبھانے ہیں، وہ ساری اس کی تفصیل سورہ نور میں بیان کی گئی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے فرمایا کہ اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں توبہ کی اہمیت بتائی گئی کہ توبہ نہایت نفیس شے ہے، کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اگر بندہ اس سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اتنا کریم ہے کہ بندہ گناہ گار ہے لیکن وہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے اور توبہ کرنے والے کو عذاب آخرت سے نجات دے دیتا ہے۔ لیکن توبہ کرنے والے کو ساتھ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر میں نے توبہ تو کر لی، لیکن اگر اس توبہ میں کسی بندے کا حق ہے تو اس کو حق کو ادا کرنا ضروری ہے، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی کی چوری کا مال لیا ہے اسے لوٹانا پڑے گا، ڈاکہ زنی کی ہے لوٹانا پڑے گا، رشوت لی ہے لوٹانی پڑے گی۔ بندے کا جو حق ہے وہ بندے سے معاف کرانا پڑے گا، وہ دنیا میں ہی معاف کرانا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین اپنا حق تو معاف کر دے گا توبہ کی برکت سے، لیکن بندے کا حق، کسی بندے کا اگر حق کھا لیا وہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ عذاب کرنا، رحمت فرمانا یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے۔ وہ مالک ہے، جسے جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید ہے، کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں دو فرقے جو ہیں، ایک قدریہ اور ایک معتزلہ فرقہ، ان دونوں کا بھی رد اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ ان کا کیا نظریہ ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو نیک ہو اللہ پر اس پر رحمت کرنا واجب ہے، ان کا نظریہ یہ، اور جو گناہ گار ہے اس پر عذاب کرنا یہ اللہ پر واجب ہے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت سے اللہ نے ان کا رد کر دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کی مشیت پر ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے۔ ان دونوں فرقوں کا، ان کے نظریات کا اللہ نے رد کر دیا۔ تو کوئی ہم میں سے بھی یہ نہ سمجھے میں تو نیک ہوں تو مجھ پر اللہ کی رحمتیں ہی ہونی چاہیے، مجھ پر مصیبت کیوں آتی ہے، مجھ پر آزمائش کیوں آتی ہے، میں تو سب نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ تو بعض لوگ جب بیزار ان کی زندگیوں میں تکلیفیں ہوتی ہیں، اب انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس آزمائش میں کیا کیا، کیونکہ ہمارے جمعے کے دن کا یہ موضوع بھی 2-3 جمعے چلے گا۔ میں نے اس جمعے بھی یہی آزمائش کی حکمتیں بیان کی تھی، تو وہ بندہ وہ سنے اور اس کو سمجھے کہ یہ کیوں آتی ہیں آزمائشیں، اور اس میں اللہ کی کتنی حکمتیں ہوتی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، درجات بلندی ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے میری نماز، بعض ایسے کفریہ منہ سے کلمات نکال دیتے ہیں، ایسی نمازوں کا کیا فائدہ، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کچھ ہو نہیں رہا، روزگار ملتا نہیں، میں پریشان رہتا ہوں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ تم کس حق سے یہ کہتے ہو کہ تمہیں سب، ورنہ بندہ آنکھیں بند کر کے تو سوچے، پھر بھی وہ رب تجھے یہ تو بتا دے کہ کبھی بھوکا سلاتا ہے، تیرے پاس روزگار نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ رب تجھے پھر بھی دے رہا ہوگا۔ تو دیکھ، تیری سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن
اس کے رب کا کتنا بڑا کرم تیرے باڈی میں ہے، تو کیا کتنا ارب پتی، تو ہم صرف اپنی باڈی کا جائزہ لیں تو ہم کتنے بڑے خرب پتی ہیں۔ بندہ یہ صرف دنیا کی دولت کو نہ دیکھے اور اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرے، لیکن یہ تو طے ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمتیں کرتا ہے، نیکوکار پر اس کی رحمتیں برس ہی رہی ہوتی ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ نیک ہو اور وہ پریشان بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندہ نیک ہے، اللہ کا ذکر اسے کرنے کی توفیق مل گئی، اس سے بڑا اس کی زبان پر اس کے رب کا نام آ رہا ہے، اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ بندہ سوچے تو صحیح۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک له من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس کا ترجمہ بھی بڑے غور سے سنیے گا اور اس کی تشریح بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی توجہ چاہوں گا میں آپ کی، ترجمے میں بھی غور کیجیے گا۔ فرمایا اے رسول، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں، یہ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں، اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے، یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں، یہ آپس میں کہتے ہیں اگر تمہیں یہ تحریف والا حکم ملے تو اسے لے لینا، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو بچنا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے مخاطب تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ جو آیت شروع ہوئی یہاں پر، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں، علماء فرماتے ہیں یہاں سے منافقین کی حرکتوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یا ایھا الرسول کے مخاطب مبارک خطاب سے حضور کو عزت عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کا اللہ رب العالمین نے سامان مہیا فرمایا کہ اے حبیب میں آپ کا ناصر اور معین یعنی مددگار ہوں۔ منافقین کے کفر میں جلدی کرنے یعنی ان کے کفر ظاہر کرنے اور کفار کے ساتھ دوستیاں کر لینے سے آپ میرے محبوب رنجیدہ نہ ہو۔ پھر منافقین کی منافقت کا بیان فرمایا کہ یہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اب اس کے بعد جو فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا کردار بیان کیا کہ وہ اپنے سرداروں کا جھوٹ خوب سنتے ہیں۔ یہاں سے ہم بھی غور کیجئے گا، ہمارے بھی جو بڑے ہوں تو وہ جھوٹ بولتے ہوں تو ہم بھی کیا ان کی سنتے نہیں؟ یہ دیکھیے یہودیوں کا کردار، تو ہم اپنے کردار کا بھی ساتھ ساتھ جائزہ لیتے رہیں۔ فرمایا کہ وہ اپنے سرداروں کا خوب جھوٹ سنتے ہیں، ان کی بہتان یعنی افترا، ان کی غلط باتوں کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں یعنی خیبر کے یہودیوں کی باتوں کو بھی خوب مانتے ہیں، جن کے حالات اب اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں آگے بیان کیا۔ فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔ اس ٹکڑے کا شان نزول سن لیجئے وہ کیا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ خیبر کے معزز شمار کیے جانے والے یہودیوں میں سے ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا، ان کی سزا توریت میں سنگسار کرنا تھی۔ یہ انہیں گوارا نہ تھا کیونکہ معزز جانے جاتے تھے، گناہ بھی بڑا کیا۔ اب لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کی سزا سنگسار کرنا، یہ توریت میں بھی لکھا ہوا تھا، لیکن ان کی قوم کے لوگوں کو یہ گوارا نہیں تھا
تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں۔ چنانچہ ان دونوں مجرموں کو، یعنی شادی شدہ مرد عورت جنہوں نے زنا کیا تھا، ان کو ایک اپنی جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ خیبر سے بھیجا ان لوگوں نے، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد یعنی کوڑے مارنے کا حکم دیں تو مان لینا، اگر حضور سنسار کرنے کا حکم دیں تو اپنی قوم کے لوگوں کو کہا حضور کی بات نہ ماننا۔ فیصلہ کروانے کے لیے بھی بھیج رہے ہیں اور اپنے مطلب کا فیصلہ کہ کوڑے مارنے کا حکم دیں صحیح، لیکن سنسار کرنے کا حکم دیں تو نہ ماننا۔ وہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نذیر یہ مدینہ طیبہ میں ہی رہتے تھے، یہ یہودی تھے، ان کے پاس آئے اور یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وطن ہیں اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح بھی ہے، لہٰذا ہم ان کو بولتے ہیں تو یہ سفارش کریں گے حضور کی بارگاہ میں، ہمارا کام بن جائے گا۔ چنانچہ یہی یہودی سرداروں میں سے جن کا نام مفسرین نے یہاں لکھا کہ کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمرو، مالک بن سید اور کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ، انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے مسئلہ دریافت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں تو حضور نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کیا میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اس کا حکم تو یہی ہے کہ انہیں سنسار کر دیا جائے، یعنی پتھر مار کے انہیں ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے زنا کیا ہے اور زنا کی سزا یہی ہے، شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کریں۔ یہودیوں نے اس حکم کو ماننے سے حضور کے سامنے ہی انکار کر دیا، میرے آقا کے سامنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اگلا سوال کیا، کہا تم میں ایک نوجوان ہے جس کو ابن سوریہ، وہ ابن سوریہ ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن سوریہ وہ کیسا آدمی ہے؟ یہودی کہنے لگے آج روئے زمین پر یہودیوں میں سے اس کے پائے کا کوئی عالم نہیں، یعنی اتنا بڑا اس کو عالم مانتے تھے کہ پوری روئے زمین میں سب سے بڑا عالم اسے کہتے تھے۔ کہا کہ یہ توریت کا ماہر ہے، یکتا ماہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بلاؤ۔ انہوں نے اس کو بلا لیا حضور کی بارگاہ میں، ابن سوریہ کو۔ جب یہ حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اس سے فرمایا ابن سوریہ سے، کیا تو ابن سوریہ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں ابن سوریہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا یہودیوں میں سب سے بڑا عالم تو ہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ لوگ ایسا ہی کہتے ہیں میرے بارے میں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کیا اس معاملے میں جس کا فیصلہ تم مجھ سے کروانے آئے ہو، اگر یہ فیصلہ کر دے تو اس کی بات مانو گے؟ تو سب نے اقرار کیا کیونکہ انہی کی قوم کا تھا اور اس کو بڑا عالم بھی مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آغاز کرنے سے پہلے حضور نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ بڑے قابل غور ہیں۔ حضور نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ جس نے حضرت موسیٰ پر توریت نازل فرمائی، تم لوگوں کو مصر سے نکالا، تمہارے لیے دریا میں راہیں بنائی، تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا، تمہارے لیے بادل کو سائبان بنایا، من و سلوہ تم پر نازل فرمایا اور اپنی کتاب نازل فرمائی کہ جس میں حلال اور حرام کا بیان ہے۔ کیا تمہاری کتاب میں شادی شدہ مرد عورت کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے؟ اب یہ حضور نے اس سے کہا۔ ابن سوریہ نے عرض کی بے شک یہ حکم توریت میں ہے، اسی کی قسم کہ جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا، اگر مجھے عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا، اب یہ اسی مجلس میں کہہ رہا ہے اتنا بڑا عالم ہو کر، کہ اگر وہ جانتا تھا کہ حضور جو کہہ رہے ہیں وہ مجھے قسم دی ہے، اور اگر وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ حضور اگر مجھے عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر یہ فرمائیے کہ آپ کی کتاب میں اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی حضور سے اس نے پوچھا کہ قرآن میں اس کا حکم کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بتایا کہ ہماری کتاب قرآن مجید جو اللہ نے مجھ پر نازل کی اس میں یہ حکم ہے کہ جب 4 عادل اور معتبر گواہوں کی گواہی سے زنا صراحت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو سنسار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابن سوریہ نے عرض کی خدا کی قسم بالکل ایسا ہی حکم توریت میں بھی ہے۔
جب حضور نے اسے یہ بتایا اس نے کہا توریت میں۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حکم الہی میں تبدیلی کس طرح واقع ہوئی۔ اب ان کی قوم کو حضور سنانا بھی چاہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ حکم کیسے بدلا ہے، اور یہ تمہارا عالم بتائے گا کہ تھا تو یہی حکم جو قرآن میں ہے، لیکن تمہاری قوم کے لوگوں نے کیسے بدلا۔ سنو اسی کی زبان سے، کیا میرے آقا کا انداز حکمت ہے، کیا اس مجلس میں سارا، یعنی آپ اندازہ لگائیں سچ کا سچ کیسے ثابت کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کو اللہ نے کیا نوازا، کیا میرے آقا کی شان ہے۔ اب حضور نے اسے کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری قوم نے کس طرح حکم الہی میں کس طرح تبدیلی واقع ہوئی۔ اس نے عرض کی کہ ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم کسی امیر کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے، غریب آدمی پر حد قائم کرتے۔ اسی طرز عمل سے عمرا، یہ امیر کی جمع عمرا ہوتی ہے، یعنی بہت سارے امیروں میں زنا کی کثرت ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امیروں سے تو پوچھا نہیں جائے گا، غریبوں سے ہی پوچھا جائے گا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے ہماری قوم میں، جو بڑے بڑے وڈیرے ہوں، جاگیردار ہوں، پتہ نہیں کیسے، وہ ان کو سزائیں نہیں ملتی، ان کے گواہ بدل جاتے ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ قوم کا وہ شخص بھی بتا رہا ہے کہ عمرا میں زنا کی کثرت بہت ہو گئی، تو یہاں تک کہ ایک مرتبہ اب بتایا ایک بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کیا تو ہم نے اس کو سنسار نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے شخص کی قوم نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا، پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تو بادشاہ نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا، ایسے سنسار۔ اب اس کی قوم کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جب تک بادشاہ کے بھائی کو سنسار نہیں کیا جائے گا ہماری قوم کے شخص کو بھی سنسار ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ بتا رہا ہے۔ تب کیا ہوا؟ اب اس نے کہا ابن سوریہ کہ تب ہم جمع ہو کر اور غریب اور امیر کے لیے کہ جب آئی اپنے اوپر بات کہ اب بادشاہ کے بھائی کو بھی سزا ملنی چاہیے، جب ایسا ہو تو پھر قانون بنتا ہے، تو کہا جب یہ بات ہوئی تو پھر کیا ہوا، ہم نے یہ سزا نکال لی کہ اللہ کی سزا کو بدل دیا، اور ہم نے یہ سزا نکالی کہ 40 کوڑے مارے جائیں گے، چاہے امیر کرے غریب کرے زنا کرے، اس کو 40 کوڑے ماریں گے، اس کا منہ کالا کریں گے، گدھے کے اوپر الٹا بٹھا کر شہر میں گشت کرائیں گے۔ یہ سن کر یہودی بہت بگڑ گئے، یعنی وہ جب ابن سوریہ اپنی قوم کی یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، اب وہ جو یہودی آئے تھے وہ بہت بگڑ گئے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے تو نے انہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی جلدی خبر دے دی، ہم نے جتنی تیری تعریف کی تھی تو اس کے مستحق نہیں تھا۔ ابن سوریہ نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے توریت کی قسم دلائی اور اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں حضور کو اس کی خبر نہ دیتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم سے، اب کیونکہ وہ سب سن چکے تھے، جس کا فیصلہ کروانے آئے تھے، جس کا فیصلہ میرے حضور کر چکے تھے کہ ان کو سنسار کیا جائے گا، اب قوم کا منہ کیونکہ خود کالا ہو گیا، انہوں نے اس شادی شدہ جوڑے کو سنسار کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے پورا اس واقعے کا تذکرہ کر دیا۔ کل کی آیت جو آئے گی وہ رشوت سے متعلق ہے، اور رشوت کس طرح ہمارے معاشرے میں ہے، قرآن کیا کہتا ہے، کل انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس کے سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ ہمیں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن حکیم کی معرفت عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے، حق بولنے والا بنا دے، حق کا ساتھ دینے والا بنا دے۔ مولائی کریم ہر قسم کی بزدلی اور مولائی کریم منافقت اور تمام برائیاں ہمارے وجود سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے وجود کو پاکیزہ بنا دے، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا کر دے، ہماری زبانوں میں اثر عطا فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم کی برکتیں رحمتیں عزتیں ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو
کو بھی ہم سمیت نیک بنا دے، ہمارے سب گھر والوں پر، ہم پر، حضور کی امت پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے، تیرے محبوب کی سچی محبتیں دے، حضور کا عشق ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ اے اللہ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ